السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سب سے پہلے ہم آپ سب کی خدمت میں ایام ولادت منجی بشریت رحمت للعالمین خلق عظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ ایام ولادت اس اعتبار سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ برادران اہل سنت کے نزدیک جو ولادت کی تاریخ معتبر ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، ورنہ شیعہ روایات میں بھی 12 ربیع الاول پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ شیعہ روایات میں 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ علماء شیعہ کے نزدیک جو معتبر مانی جاتی ہے وہ 17 ربیع الاول ہے، اگرچہ برادران اہل سنت کی روایات میں بھی 17 پائی جاتی ہے۔ نہ یہ ہے کہ ان کے یہاں 17 نہیں ہے اور نہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں 12 نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی ولادت کی تاریخ ہے بعض روایات کے اعتبار سے، اور وہ بھی ہے۔ شیعوں کے لیے کسی ایک مناسبت کو 2 الگ روایات کے اعتبار سے منانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کی تاریخ آئے گی۔ آپ کے ہاں کس طرح مناتے ہیں ہمیں نہیں اندازہ، لیکن بہت ساری جگہوں پہ جو پہلی روایت ہے 13 تاریخ والی، اس سے 3 جمادی الثانیہ تک پورے 20 دن مجلسیں ہوتی ہیں، اور ان دنوں کو ایام شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ لہذا کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی الگ بات نہیں ہے، کوئی ہمارے روال و طریقے سے ہٹ کے ایسی چیز نہیں۔ ہاں، لیکن جو اس میں دوسری چیز شامل ہوتی ہے وہ جو ہے جس کی بنیاد امام خمینی نے رکھی، وہ ہفتہ وحدت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد امام خمینی نے رکھی ہے، اور وہ چیزیں آج اسلام دشمن طاقتوں کے لیے واقعی مصیبت بنی ہوئی ہیں۔ ہفتہ وحدت، روز قدس، بہت سی چیزیں ایسی یہ نے بہت سامنے کی آپ کو خدمت میں پیش کی۔ کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری گفتگو میں بات آئے۔ ہفتہ وحدت رسول کامن ہے مسلمانوں کے درمیان، بہت ساری چیزیں جو رسول سے متعلق ہے کامن ہے، تو اگر سارے مسلمان ایک ہفتے
رسول کی ولادت کے جشن کو منائیں گے تو سیرت رسول بھی احیا ہوگی، آپس میں نزدیکی بھی ہوگی، اتحاد کا مظاہرہ بھی ہوگا، اور ایک ہفتے اگر سیرت رسول بیان ہو تو بہت سارے اہداف اسلام کے پورے ہو جائیں گے۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے ہفتہ وحدت کی افادیت۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر ہم صرف 17 کو ولادت کا جشن مناتے ہیں تو سیرت رسول ایک دن بیان ہوگی، اور اگر پورے ہفتے مناتے ہیں تو 7 دن بیان ہوگی، تو 7 برابر 7 گنا لوگوں تک پہنچے گی نا، وہ بھی سارے مسلمانوں تک پہنچے گی، اور مجموعی طور پر پہنچے گی، کامن پہنچے گی۔ تو اس میں جو فوائد ہیں ان فوائد کو اگر دیکھا جائے تو ایک طولانی فہرست ہوگی ان فوائد کی۔ ابھی ہم اس پہ فی الحال گفتگو نہیں کر رہے ہیں، صرف اندازہ۔ ہم صرف یہ عرض کر رہے تھے کہ ایام ولادت کی بھی تبریک و تہنیت مبارکباد، اور ہفتہ وحدت کی بھی تبریک و تہنیت اور مبارکباد ہم آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں ان مناسبات کی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو خبر ہے کہ ہماری گفتگو کا عنوان یا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انسانیت کے لیے اسوہ۔ اسوہ ایک تفصیلی مفہوم ہے، صرف ایک جملے میں ہم اس کی وضاحت کر کے آگے بڑھیں۔ ایسا سیرت و کردار کہ جو تاسی، تقلید، اپنانے، آئیڈیل بنانے، نمونے عمل بنانے کے لائق ہو، اس کو اسوہ کہتے ہیں۔ یہ بہت مختصر اس کے معنی ہے، ورنہ اسوہ میں جائیں گے تو ایک تفصیلی گفتگو ہے اسوہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ رسول تمہارے لیے اسوہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن ہمارے لیے رسول کو اسوہ بنا رہا ہے، کہ یہ وہ کردار ہے کہ جس کو تم اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہو۔ ایک چیز پوری گفتگو ہے کہ جو آج کے زمانے میں جس کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس کو الگ سے ذہن میں رکھیں۔ ہمارے خاص کر کے جوانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں، انسان کے اندر ایک مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، نمونے عمل۔ چھوٹے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو اپنے ٹیچر کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، جو جس سے متاثر ہو جاتا ہے وہ اس کو آئیڈیل بنا لیتا ہے۔ انسان کے اندر یہ ایک پیاس موجود ہے، ایک بھوک موجود ہے۔ مثلا بھوک لگنا یہ انسان کی ایک فطری چیز ہے۔ اب اگر انسان کو نہیں معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کھانا ہے تو کچھ بھی کھا لے گا۔ وہ ہو سکتا ہے زہر کھا لے، ہو سکتا ہے گندی چیز کھا لے، ہو سکتا ہے نجس چیز کھا لے، کچھ بھی کھا لے گا نا۔ بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کے آس پاس جو کچھ ہوتا ہے اسے تو نہیں معلوم کیا کھانا ہے، جو کچھ ہوتا ہے کھا لے گا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے کچھ بھی باتیں منہ میں رکھ لیتے ہیں، نہیں بھوک لگی ہوتی منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری ایک بھوک ہے کہ ہم کسی کو اپنا اسوہ بنائیں، آئیڈیل بنائیں، نمونے عمل بنائیں۔ اگر ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ کسے بنانا ہے تو ہم کسی کو بھی بنا لیں گے، اور یہ کسی کو بھی اتنا پست ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی بنا سکتے ہیں جس کے اندر بالکل انسانیت نہیں ہوتی ہے۔ اتفاقاً آج کل وہی ہو رہا ہے۔ ایکٹرز کو، پلیئرز کو، حتیٰ بعض لوگ جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو اپنا اسوہ، نمونے عمل بناتے ہیں۔ ان کے اندر کیا ہے جو اسوہ بنیں گے؟ انسانیت والی کوئی چیز پائی جاتی ہے ان کے اندر؟ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، نگاہ کمزور ہے۔ ابھی اس بات کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں، یہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ ہمارے اندر بھوک ہے اسوہ بنانے کی،
اور چونکہ نہیں معلوم ہے کہ کس کو بنانا ہے، حتیٰ ہم اپنے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، شیعوں کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے اطراف میں دیکھیے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو غلط لوگوں کو اپنا نمونہ آئیڈیل بناتے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، نان مسلمس ہیں، ہم مسلمس کی بات کر رہے ہیں. مسلمس نااہلوں کو اسوہ بنا رہے ہیں. کیوں؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور بڑا مسئلہ ہے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو روکیں. یہ انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں، آج نہیں معلوم پہنچتے کہ نہیں پہنچتے ہیں، کل حل ہوگا. دوسرا نکتہ، رسول اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے پہچانوا کے بھیجا. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اپنے بنیاد اور ویلوز سے الگ ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں. ہم آپ کو بعض چیزوں کی مثال بھی دے دیں تو بات واضح ہو جائے کہ ہم نے چونکہ شروع سے اس کو اس کے اپنے ویلو کے اعتبار سے نہیں پہچانا ہے، حقیقت کے اعتبار سے، لہٰذا ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، صحیح استعمال نہیں کرتے. مثلا لفظ مجلس، مجلس کے معنی کیا ہے؟ ہر وہ جگہ جہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے. ہمارے یہاں لفظ مجلس مخصوص ہو گیا ہے سرکار سید الشہداء کی مجالس سے. اب جب یہ محدود معنی میں آ گیا ہے تو وہ روایتیں ہمارے یہاں کی جو مجلس کے لیے وارد ہوئی ہیں کہ آپ کی مجلس ایسی ہو، آپ کی مجلس ایسی ہو، آپ کی، تو وہ محدود ہو گئی ہیں سرکار سید الشہداء کی مجلسوں سے. وہ مجلس جو ہمارے گھر میں لگتی ہے، وہ مجلس جو ہمارے کالج میں 4 لوگ بیٹھتے ہیں، وہ مجلس جب 4 لوگ ملاقات کرتے ہیں، وہ مجلس جب ہوٹل میں ہوتی، وہ ساری مجلسوں سے نکل گئی. غلط عنوان سے پہچانے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ جس عنوان سے پہچانیں گے اسی اعتبار سے افادیت ہوگی. رسول کو کس عنوان سے؟ مثال کے طور پہ دین کو ہم اپنانا چاہتے ہیں. عموماً ہمارے یہاں دین جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ الٹا پیش کیا جاتا ہے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جو پہلا خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمایا اول الدین، یاد ہے کسی کو؟ معرفت. دین کی ابتدا آغاز کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. کیسے دین پہچانیں گے؟ اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ نے رسول کو بھیجا، اللہ نے قانون بنایا، شروع وہاں سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں جب بچوں کو ہم دین پہچانواتے ہیں تو آیا اللہ سے پہچانواتے ہیں؟ اللہ کی ذات سے پہچانواتے ہیں؟ ہم نے ان کو الٹا پہچانوایا. بہت سی جگہوں پہ ہم آپ کے یہاں کے اندرونی ماحول نہیں معلوم، اس لیے ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ کے یہاں کے ماحول میں اور جو اس ایریے کا ماحول اس میں فرق ہے. ہمارے ایریے میں بچے امام علی سے دین کو پہچانتے ہیں، امام علی سے رسول کو پہچانتے ہیں، رسول سے اللہ کو پہچانتے ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ امام علی کی فضیلت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن خود امام علی کہہ رہے ہیں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں. ابھی ہمیں اس میں بحث نہیں کرنا ہے کہ کیوں ادھر سے پہچانے ادھر. اور مثال لیں، پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے یہاں کے ماحول کے بارے میں علم نہیں ہے. ہمارے یہاں جو مشہور ہے قرآن پڑھنا، بہت سے لوگ آتے ہیں مولانا نے قرآن پڑھ لیا، ختم ہو گیا الحمدللہ. کیا سمجھا جائے گا اس سے؟ ایک آدمی نے ایک کتاب کو پڑھ لیا، دنیا کی کسی بھی کتاب کے لیے آدمی کہتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے. قرآن کا پڑھنا جو استعمال ہوتا ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اس طریقے سے پڑھنا کہ جس کے ٹیکسٹ کو پڑھا جائے اور معنی بالکل نہ سمجھ میں آئے. یہ شروع سے اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. غلط معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ناقص معنی ہے، کمپلیٹ معنی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو پورے فائدے جو ہم اٹھا سکتے ہیں وہ نہیں اٹھا پاتے، ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھ لیا کا مطلب کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن میں کیا لکھا ہے.
کتنے لوگ ہیں جو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں؟ ناانصافی ہے کہ نہیں قرآن کے ساتھ؟ کہاں پڑھ لیا قرآن؟ کس نے کہاں پڑھ لیا؟ قرآن کے ٹیکسٹ کو بغیر سمجھے پڑھ لیا. پوری بات کریں، آدھی بات نہ کریں. قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو بغیر سمجھے پڑھ لیا. یہ ساری چیزیں خود موضوع ہیں، ابھی ہم اس کے بعنوان موضوع بات نہیں کر رہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں اگر کسی کے لیے کوئی بات واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، تو آپ سوال کیجئے گا، ہم جواب دیں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بات کو ہم مکمل طریقے سے سمجھائیں، اور آپ کا حق ہے کہ آپ مطمئن ہوں. تو یہ دیکھا نہیں آپ نے کتنی چیزیں ہیں کہ جو اپنے معنی سے ہٹ کے استعمال ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی پوری افادیت نہیں ہو پاتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مکمل افادیت نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ اس کو اس اعتبار سے پہچانوایا نہیں گیا. اگر یہ مثالیں ہماری واضح ہیں تو اب ہم اصل بات کو پیش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. کس لیے تشریف لائے؟ کیا مقصد تھا؟ بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ ہمارے لیے کیا افادیت ہے رسول کی؟ کس اعتبار سے ہم رسول سے فائدہ اٹھائیں؟ کیا ہم کو کیسے تعلقات رسول سے بنانی چاہیے؟ کیا لینا چاہیے؟ کیا نہیں لینا چاہیے؟ معلوم ہوگا نا. مثال کے طور پہ ایک آدمی یہاں پہ آیا، آپ نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہے، تو اب ہم پہچان کے یہ ڈاکٹر ہیں. اگر میڈیکل کے اعتبار سے کوئی ضرورت ہوگی تو ہم ان سے ریسرچ کر لیں گے، بات کر لیں گے. لیکن اگر دوسری فیلڈ میں کوئی بات ہوگی، مثلا اکنامیکل اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، انجینئرنگ کے اعتبار سے، تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے. معلوم ہو گیا کہ ان کی فیلڈ ہے، ان کا دائرہ ہے، اس کے اعتبار سے ہم بات. تو جس عنوان سے پہچانیں گے اس عنوان سے گفتگو ہوگی. رسول کو ہم نے کس عنوان سے پہچانا ہے، اس اعتبار سے ہم رسول کو اپنائیں گے. اگر وہ پہچاننا مکمل ہے تو ہم مکمل رسول کو اپنائیں گے. اگر وہ پہچاننا ناقص ہے تو ہم ناقص رسول کو اپنائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلیئر؟ ایسا نہ ہو کہ رسول ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے ناقص رسول کامل ہے. رسول میں نعوذ باللہ کوئی نقص نہیں ہے. رسول ذات کا نام ہے جن کے القاب میں مصطفیٰ، مجتبی، اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ نے اسوہ بنایا ہے. کتنی آیتیں ہیں جو رسول کی فضیلت میں قرآن میں ایک دم واضح طور پہ ہے. لیکن ہم تک جو رسول پہنچا ہے، جس رسول کو ہم نے اپنایا ہے، چونکہ ہم نے پہچانا ہی آدھا ہے، لہذا ہمارے لیے جو رسول ہے وہ ناقص ہے. اب جو آئیڈیل بنے گا وہ ناقص بنے گا، اور ساری چیزیں آخر تک ناقص ہوں گی. ایک جملے میں، ایک لفظ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول دین کو پہنچانے آئے. اگرچہ بعثت رسول پہ کافی باتیں ہیں، بعثت رسول کو نہیں لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ بعثت رسول کو اگر ہم لے کے گفتگو کریں گے تو وہ ایک مکمل موضوع ہے. ہم ایک شارٹ کٹ راستے کو اپنا رہے ہیں، مختصر، شاید یہاں سے ہم اپنی بات کو پہنچا دیں. رسول دین لے کے آئے، دین پہنچانے آئے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ہم نے مومنین پہ احسان کیا ہے رسول کو بھیج کے. اللہ اکبر. سمجھنا چاہیے ہم کو یہ بات. کیوں احسان؟ اور ابھی یہ بات پھر آگے انشاءاللہ اگر ذہن میں رہی اور مطالب آئے کہ جس چیز کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے احسان کیا ہے، اسی کو اپنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے. جو اللہ کا احسان ہے،
ہمارا آپ کا احسان نہیں ہے. ہم لوگ احسان کریں, چھوٹا احسان کریں. ہمارے احسان کیا ہوتے ہیں؟ کھانا, کپڑا, پیسہ, گاڑی, یہی سب تو ہوتا ہے. اللہ کا احسان اتنا چھوٹا نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ کی جس نے ساری چیزیں ہم کو دی ہیں, ہمارا وجود اللہ کا احسان ہے. اگر ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں, زندہ ہیں, کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. بغیر اللہ کی مرضی کے ہم ایک لمحے نہیں زندہ رہ سکتے. اتنی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, سب کچھ ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین پہ احسان کیا, رسول کو بھیجا. اس کا مطلب کہ جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں, رسول کا مبعوث ہونا ان سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, رحمت للعالمین. خب یہ اپنی جگہ پہ جو ہماری بات ہو رہی تھی, ایک لفظ میں کہا جائے گا کہ رسول کس لیے آئے ہیں؟ دین پہنچانے. چلے, دین کسے کہتے ہیں؟ پھر وہی مسئلہ آ گیا جو بھی اس سے پہلے ہم نے پیش کیا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دین کا مطلب یہ کہ وہ چیز, وہ علم, وہ سبجیکٹ جو ہم کو یہ بتائے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں, روزہ کیسے رکھیں, حج کیسے کریں, زکوٰۃ کیسے ادا کریں, خمس کیسے ادا کریں. دین وہ چیز کی جو ہم کو بتائے کہ اللہ کون ہے, رسول کون ہے, 12 امام کون ہے, 14 معصومین کون ہے, پنجتن کون ہے, ان کے بارے میں بتائے, دعائیں بتائے, قرآن بتائے. بہت سے بہت تھوڑا بہت اخلاق لے لیتے ہیں. یہی تو ایک تاثر ہے نا. دین کو لے کے, دین کو ایک محدود دائرے میں ہم لوگ سوچتے ہیں. جب ہم نے دین کا دائرہ محدود کر دیا تو رسول کا دائرہ خود بخود محدود ہو گیا نا. یہاں پہ ہم آپ سے کوئی ایک چیز سے متوجہ کریں گے کہ آپ توجہ دیجئے. یہ الفاظ کے معنی محدود ہوتے کیسے گئے؟ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا. اتنی ساری چیزوں کے معنی محدود ہوتے کیسے گئے؟ دین کا معنی محدود ہو گیا. دین اتنے کو نہیں کہتے ہیں, غلط فہمی ہے ہماری. اس پہ ہم تھوڑا جلدی بات کریں گے ورنہ پھر بات طولانی ہو جائے گی تو آگے کی چیزیں رہ جائیں گی. دین صرف اتنے کا نام تھوڑی ہے کہ مثلا نماز روزہ یہ سب کر لے. پھر اس کا مطلب ایک آدمی جا کے جاب کرتا ہے, وہاں پہ وہ آزاد ہے, دین کا قانون اس کے لیے نہیں ہے. ایک آدمی بزنس کرتا ہے, اس کے لیے دین کا قانون نہیں ہے. کس سے دوستی کرنا ہے, کس سے دشمنی کرنا ہے, کس کا سپورٹ کرنا ہے, کس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے, پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے, بہت ساری چیزیں. پالیٹکس, نہ کتنے زندگی کے ایسے موارد ہیں اور ایسی جو ہے فیلڈز ہیں کہ جو بہت ایکٹیو اور بہت اہم فیلڈ ہے انسان کی زندگی میں. تو کیا وہ چیزیں دین سے باہر ہیں؟ اور اگر وہ چیزیں دین سے باہر ہیں تو پھر اس کا قانون کہاں سے آئے گا؟ وہاں پہ اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم یا دیندار لوگ بے دینی نہ کہیں. مسجد میں آ کے ہم دیندار بن جائیں, مارکیٹ میں اگر بے ایمانی کریں تو آپ ہم کو بے ایمان مت کہیے, ہے نا. اور کہا ہی جاتا ہے بے ایمانی, یعنی بے ایمان کو بے ایمان نہ کہیں. پھر کہیں کیا؟ دین کسے کہتے ہیں؟ مختصر, انسان کے زندگی گزارنے کے سسٹم یا نظام کو دین کہتے ہیں. اگر زندگی گزارنے کے سسٹم کو دین کہتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں آ گئی. پھر اس میں پالیٹکس بھی آ گئی, حکومت بھی آ گئی, دوستی بھی آ گئی, دشمنی بھی آ گئی, حق بھی باطل بھی, کس کو اپنانا کس کو نہیں, کس کا فیور کرنا ہے کس کا نہیں کرنا ہے, کہاں سے کمانا ہے, کہاں سے کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کتنا نہیں کھانا ہے, کیسے کھانا ہے. دین تو اس نظام کا نام ہے کہ جو آپ کو سونے کے احکام بتاتا ہے, جو آپ کو ٹوائلٹ کے احکام بتاتا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیز پہ دھیان دیتا ہے دین. پھر اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے
مولا کائنات سے جنگیں نہیں ہیں. مولا نہج البلاغہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ پھر ہم یہ کبھی بھی یہ کہیں کتنے لوگ یا کون کرتا ہے تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ ہی نہیں, ایک عمومی بات ہے سب کے لیے. ہم نے ابھی ایام اعظم میں کچھ سوالات لوگوں کے ذہن میں اٹھانے کی کوشش کی. کتنے دنوں سے ہم لوگ دین کے نام سے اتنی ساری چیزیں کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہم نے پوچھی ان سے کہ مثال کے طور پہ ہمارے مذہب اور تشیع اور ہمارے فرقہ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پہ غدیر کا بہت اہم رول ہے. بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خطبہ غدیر پڑھا ہے آج تک؟ خطبہ غدیر کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ صدیقہ طاہرہ کی مصیبت و غم پہ بہت بڑے پیمانے پہ مجلسیں کرتے ہیں. کرنا چاہیے, غلط نہیں ہے, اچھی چیز ہے, احیا کرنا چاہیے. بی بی نے یہ کیا, صحیح ہے, سب کچھ ہے. بی بی دربار میں گئی, ظلم ہوا. کتنے لوگوں نے خطبہ فدق پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں نے خطبہ فدق پڑھا ہے آج تک؟ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک بار پڑھنے کی نہیں ہے, بار بار پڑھتے رہنے کی. سرکار سید الشہداء اور کربلا کا واقعہ ہم لوگ گریا کرتے ہیں, اتنا سارا ہے اور ہونا چاہیے, مجلسیں ہیں. سرکار سید الشہداء کا قیام سرکار سید الشہداء کی زبانی کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا, خطبات بالخصوص خطبہ منہ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ عوامی بات اگر کی جائے تو واقعی بہت سی جگہوں پہ بہت مایوسی ہوتی ہے. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق اتنی ساری گفتگو, اتنی ساری باتیں. آپ نے کوفے میں خطبہ ارشاد فرمایا, شام میں خطبہ ارشاد فرمایا, حالات تبدیل. کتنے لوگوں نے ان خطبوں کو پڑھا؟ امام سجاد علیہ السلام کے خطبے نے شام کے حالات کو بدل دیا. کتنے لوگوں نے اس خطبے کو پڑھا؟ ابھی ہم امام سجاد کی سیرت پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں, لیکن ذرا سیرت کو دیکھیے. ایک پروگرام تھا آن لائن, یہی لاک ڈاؤن کے زمانے میں, جب ان حالات کو ہم نے پیش کیا, امام سجاد نے کن حالات میں جو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پیش کی اور ان کے اثرات کیا تھے, افادیت کیا تھی. تو ایک خاتون تھی اینکر ایک چینل کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس اعتبار سے امام سجاد کو پہلی بار سنا ہے. ہم تو ایک بیمار امام, اتنا بڑا کام, اتنے بڑے بتائیے. امام کی ایک شخصیت ہے کہ جو نہیں, کن حالات میں امام سجاد نے, جن حالات میں علی کا نام لینا گناہ تھا, جرم تھا, ان حالات میں وہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں اہل بیت کا. ان چیزوں کو ہم کیوں نہیں پہچانتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کو جس اینگل سے پیش کیا گیا ہے, دین کی اتنی اہمیت نہیں ہے. بس ہم اس حد تک نہیں ہے کہ وہ باتیں, وہ الفاظ, وہ خطبات کے نام جن کو ہم بارہا سنا کرتے ہیں, ان کو بھی پڑھنے کے لیے ہماری توفیق نہیں ہوتی ہے. اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں دین کا مقام کیا ہے, دین کی حیثیت کیا ہے. آیا اسی کا نام دین ہے؟ ہم عرض کر رہے تھے نہج البلاغہ میں مولا کائنات, آپ پڑھیں نہج البلاغہ, خطبات پڑھیں, مکتوبات پڑھیں, کلمات قصار پڑھیں. انسان کی زندگی سے متعلق چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذکر کیا, اور نہیں ایک سے نہج البلاغہ, دوسری جگہوں پہ جو اقوال ہیں, کس سے ملو, کیسے ملو, اخلاقی نکات, اجتماعی نہ کون سی بات امام نے کہہ دی. اور وہ ایسی چیزیں کہ جو آج بھی پریکٹیکلی ہیں, آج بھی عملی ہیں. ایسا نہیں کہ 1400 سال پہلے کوئی چیز ایکسپائر نہیں ہوئی ہے. ابھی اس پہ ہماری بات ہونی ہے, یہ ایک دن بات ہوگی تفصیل سے کہ دین پرانا ہے تو کام کا ہے, بچا کہ نہیں بچا کام کا. اتنا پرانا دین, 1400 سال پرانے دین کی آپ بات کر رہے ہیں, اتنی پرانی چیز کسی کام کی ہے بھی کہ نہیں ہے. اس پہ ہماری بات ہوگی. اور اس کے مقابلے میں جو دشمن کی سازشیں ہیں, ان کی لائف کتنی ہے وہ بھی معلوم ہے ہمیں کہ نہیں معلوم ہے. یہ اہم یعنی ہمارے اس میں ایک اہم نقطہ ہے ہماری گفتگو کا. یہ جو پوائنٹس ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ آ کے انسان کی پوری زندگی کو کور کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کور کرتی ہیں. اس زندگی کے لیے پھر اللہ گارنٹی لیتا ہے.
آیت شریفہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن مجید میں 3 جگہ آئی ہے، سورہ توبہ میں بھی آئی ہے. ایک جگہ تھوڑا سا فرق ہے آخر کے حصے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ کی جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. یہی دین، اسی دین کی اللہ بات کر رہا ہے، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ یہ دین دوسرے سارے ادیان پہ غالب آ جائے. ہم اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہندوستان میں اتنے دن سے ہم دین کو لے کے چل رہے ہیں، ہمارا دین کس پہ غالب آیا ہے؟ قرآن مجید گارنٹی لے رہا ہے، گارنٹی لے رہا ہے یہ دین جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ دوسرے ادیان پہ غالب آنے والا ہے. کتنوں پہ آیا غالب؟ سعودیہ کا دین کتنوں پہ غالب آیا؟ امارات کا دین کتنوں پہ غالب آیا؟ وہی دین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنوں پہ غالب ہے؟ جو بھی چیز اس کو نتیجہ اللہ نے گارنٹی لی ہے نا. دنیا والوں کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کہا ہے ہوگا ہوگا نہیں ہوگا نہیں. اللہ نے کہا ہے ہونا، کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو غالب آنا ہے، کیوں نہیں آیا؟ ہم کو دنیاوی لوگوں کو ایک مائک بیچنے والا مائک دیتا ہے، کہتا ہے اس میں سے آواز نکلے گی، اگر نہیں نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں سے بیچ میں وائر ڈسکنیکٹ ہے. ہم کو مائک کی کمپنی پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ نتیجہ دے گا اپنا. ہم اس کے کنیکشن کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ پرابلم تو نہیں ہے. اللہ پہ اتنا بھروسہ کیوں نہیں ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یہ نتیجہ دے گا؟ کہیں بیچ میں راستے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نتیجہ دینا چاہیے، غالب آئے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور مشرکوں کو برائی کیوں نہ لگے. یہ اس کے آؤٹ پٹ میں سے ہے، یہ اس کے نتائج میں سے ہے. اور واقعی یہ باتیں صرف بات رہ جاتی، ہوا میں اڑ جاتی اگر ایران اسلام کی شکل کو نہ پیش کرتا. مسئلہ ایران کا یہ نہیں کہ ایران اور نہیں، کوئی عقیدے کی مذہب کی اور پارٹی بازی کی بات نہیں ہے. جب سے وجود میں آیا ہے تب سے پوری دنیا کی ساری وہ طاقتیں جن کو دنیا بڑی طاقت کہتی ہے نہیں. حد اقل ہمارے جیسے لوگ تو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد اب یہ کہنا ہے کہ امریکہ بڑی طاقت ہے اور اسرائیل بڑی طاقت ہے، یہ اللہ اکبر کی توہین ہے. ہم نہیں مانتے، نہ اسرائیل کو بڑی طاقت مانتے ہیں نہ امریکہ کو مانتے ہیں. بنائی ہوئی طاقت ہے، جھوٹی طاقت ہے، پریزنٹ کی ہوئی طاقت ہے نہیں. لہٰذا ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جن کو لوگ کہتے ہیں بڑی طاقت وہ سب مل گئے، سب کو ملا لیا. پوری کوشش کی کہ اس کے وجود کو ختم کر دے، اور نہ یہ کہ نہیں ختم کر پائے. انسانی اقدار اور ویلوز کے اعتبار سے بھی اور بہت ساری دوسری چیزوں کے اعتبار سے بھی جس تیزی سے ان حالات میں ایران نے ترقی کی ہے دنیا کے شاید کسی ملک نے کی ہو ترقی. کون غالب آ رہا ہے؟ ہم نے اپنے یہاں یہ بات عرض کی تھی، بات آئی تو عرض کرتے چلیں آپ کے سامنے بھی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں بندوق ہو اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک پتھر یا لاٹھی ہو، اور یہ بندوق والا بھاگ رہا ہے اور پتھر والا لاٹھی والا اس کو دوڑا رہا ہے؟ یہ ہے آج. امریکہ کے پاس آئٹم بم ہے، اسرائیل کے پاس آئٹم بم ہے. سب سے بڑا اسلحہ آج کا آئٹم بم ہے نا. ایران نے کہا ہے کہ ہمیں آئٹم بم نہیں بنانا ہے، ہم بنائیں گے ہی نہیں. آج کی جو باطل پولیٹکس ہے اس کے اعتبار سے، باطل پولیٹکس کے اعتبار سے یہ اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. بھی آپ نہیں بنائیں گے نہیں بنائیں، لیکن ایک بھرم تو باقی رکھیں، لوگ ڈرتے تو رہیں آپ سے. ایران نے جھوٹے بھرم کو بھی باقی نہیں رکھنے کی کوشش کی. کیوں؟ اس لیے کہ حقوق انسانی کو ضائع کرتا ہے. ہم نہیں بنائیں گے آئٹم بم. ایران آئٹم بم نہیں بنا کے پھر
پھر امریکہ اور اسرائیل ایران سے ڈر رہے ہیں اور ایران فیصلہ لے رہا ہے اور ان کو مجبوراً اس کو قبول کرنا پڑ رہا ہے. یہ تو وہی مثال ہو گئی نا کہ وہ نارمل اسلحے کو لے کے چل رہا ہے اور وہ لوگ جن کے پاس ایٹم بم ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں. اس کی بہت سارے مصداق ہیں، بہت ساری مثالیں. ہم کو بھی اس عنوان سے گفتگو نہیں کرنا ہے ایران، ہم نظام کے عنوان سے گفتگو. کون سی طاقت ہے جس سے وہ لوگ ڈر رہے ہیں؟ یہ طے ہو گیا نا کہ اسلحہ ان کے پاس زیادہ قوی ہے. جتنا بڑا بزنس دنیا میں امریکہ اسلحہ کے کرتا ہے، کون کرتا ہوگا؟ کتنے بڑے پیمانے پہ داعش کو بنایا ان لوگوں نے اور اتنے اسلحے دیے لیٹسٹ، اتنا بجٹ دیا، اتنی سب کچھ دیا. کون کرے گا یہ؟ کون کرتا ہے یہ سب؟ اس کے باوجود بھی ایران کا کچھ نہیں کر پا رہے. طاقت کون سی وہ ایران کے پاس؟ اسلحہ امریکہ کے پاس لیکن مغلوب، آئٹم بم امریکہ کے پاس لیکن مغلوب، دنیا کے اعتبار سے سپر پاور لیکن مغلوب، دنیاوی عہدے UN اور فلاں فلاں لیکن مغلوب، اکنامیکل اعتبار سے مضبوط بظاہر لیکن مغلوب. اور یہ ساری چیزیں ایران کے پاس نہیں لیکن غالب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے آج کی. کوئی بھی آدمی اس بات کو مان سکتا ہے، اس میں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. کس چیز نے غالب بنایا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ، اور پھر ہم آپ کو یاد دلائیں، یزید کے دربار میں، دربار یزید کا، افراد یزید کے، حکومت یزید کی، سب کچھ یزید کا، لیکن وہ چاہ کے بھی امام سجاد کو خطبے سے روک نہیں پایا. یزید اپنے دربار میں مغلوب ہوا، امام سجاد یزید کے دربار میں غالب آئے. وہی راستہ ہے. کس چیز نے آج کی ہم جو مثال پولیٹیکل اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کس چیز نے ایران کو غالب بنایا؟ آپ بتائیں. نظام نے، دین نے، سسٹم نے. یہ وہی جو قرآن نے گارنٹی لی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ کی جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. یہ دین دوسرے سارے ادیان پہ غالب آنے والا ہے. یہ نظام، یہ سسٹم غالب آنے والا ہے. کس کے مقابلے میں؟ پالنے والے ایٹم بم کے مقابلے میں. کہاں آئے گا غالب؟ پالنے والے سپر پاور کے مقابلے میں آئے گا غالب. پالنے والے اسلحوں کے مقابلے میں آئے گا غالب. مضبوط اکنامی کے مقابلے میں آئے گا غالب. بڑی بڑی حکومتوں کے مقابلے میں، پوری دنیا کی حکومتیں ایک ہو جائے اس کے مقابلے میں ہاں آئے گا غالب. دیکھ لیجئے آج ایران غالب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ نظام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمیں بتائیے آپ. باقی ساری چیزیں ان سب کے پاس ہیں. یہ ہے دین جس کو رسول لے کے آئے. یہ غالب آنے والا ہے، لیکن اسی دین پہ ہم عمل کرتے ہیں غالب نہیں آتا ہے. اس کا مطلب کہ جو ہمارا یہ کنیکشن ہے، جو ہمارا عمل ہے، اس میں پرابلم ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو برا، بھلے ہی مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. لگتا ہے کہ نہیں برا؟ سعودیہ کا دین مشرکوں کو برا نہیں لگتا ہے. امریکہ کو برا لگتا ہے، اسرائیل کو لگتا ہے برا. ایران کا دین برا لگتا ہے. کیوں؟ قرآن کیوں؟ اس میں تو کوئی روایت نہیں ہے کہ معتبر ہے کہ نہیں. قرآن نے معیار بتایا ہے. تلاش کر لیں معیار کہاں پایا جاتا ہے، کیسے پایا جاتا ہے. بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اسلامی، آج کم ہے اسلامی ممالک. الحمدللہ بھی اسلامی ممالک کا بھی رجحان بڑھ رہا ہے اور ان چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. انشاءاللہ اللہ کرے کہ تبدیلی تھوڑا اور تیز ہو، بہتر طریقے سے ہو، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو جائے انشاءاللہ. لیکن وہ ممالک کہ جو اپنے دین کو امریکہ کے اعتبار سے توڑ مروڑ رہے ہیں،
जितना उनको अमेरिका पे भरोसा है, काश इतना वो अल्लाह पे भरोसा कर लेते। अगर वो अल्लाह पे भरोसा कर लेते उतना, तो आज उनको इतना जलील नहीं होना पड़ता। जिल्लत है, हम लोग मफहूम आप खिदमत पेश करें शेर ज़हरी अल्लामा इकबाल का, कि अगर एक सजदा तो अल्लाह का कर ले तो 1000 सजदों से तुझे नजात देता है। याद है ना आप लोगों को शेर? वो एक सजदे में सारी प्रॉब्लम है। आइए बात को फिर हम जोड़ते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में शामिल है या अलग से है? यानी अभी तकरीबन हम लोगों की गुफ्तगू 40 मिनट के आसपास हो गई है तकरीबन। आगे बढ़ाना है गुफ्तगू को। खूब, हमारी गुफ्तगू रसूल उसवा है हमारे लिए। हमारे अंदर एक प्यास है आइडियल बनाने की, लेकिन अगर नहीं मालूम होगा कि किससे बुझेगी वो प्यास और भूख, तो हम गलत चीज़ खा पी सकते हैं। पहला पॉइंट था। रसूल को किस एतबार से हमने पहचाना है? कामिल पहचानने की कोशिश की, नाकिस पहचाना है। रसूल दीन को लेके आए हैं। दीन की जो तारीफ हमारे यहाँ है वो नाकिस है, इसलिए रसूल ऑटोमेटिक नाकिस हो जाते हैं हमारे लिए, वाकई रसूल नहीं। नतीजा ये कि वो जो उसवा होना है पूरा नहीं हो पाता है। अब जब रसूल पूरी तरीके से हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, ये एक पॉइंट है कि रसूल की सीरत किसके लिए है। इस पॉइंट को जल्दी से हम अर्ज कर दें आपके सामने, फिर अगला एक नुक्ता जो हम पेश करना चाहते हैं वो पेश करें, इंशाअल्लाह उसी पे आज की गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। जो आयत शरीफा हमने आपके सामने पढ़ी, लक़द काना लकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए ज़ात रसूल को बेहतरीन उसवा बना के भेजा है। किसके लिए? लिमन काना यरजुल्लाह, किसके लिए रसूल की सीरत उसवा है? कि जिसको अल्लाह से उम्मीद हो। हर आदमी रसूल को उसवा नहीं बनाएगा। और दूसरी चीज, दूसरी शर्त के वल-यौम आखिरा, और आखिरत, रोज़े आखिरत से उम्मीद वाबस्ता की हो। वज़करल्लाह कसीरन, और कसरत से अल्लाह को याद करता हो। 3 चीजें, अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता हो, आखिरत से उम्मीद जिसको दुनिया से उम्मीद वाबस्ता होगी उसके लिए रसूल कभी भी उसवा नहीं है। जिसको अल्लाह के अलावा किसी और से उम्मीद वाबस्ता होगी, अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता हो, आखिरत से उम्मीद वाबस्ता हो, और कसरत से अल्लाह को याद करता हो। जिसको अल्लाह के अलावा किसी और से उम्मीद वाबस्ता हो, फलां मिनिस्टर से उम्मीद वाबस्ता है, फलां सेठ से उम्मीद वाबस्ता है, फलां ओहदेदार से उम्मीद वाबस्ता है, फलां गुंडे से उम्मीद वाबस्ता है, लोगों से उम्मीद वाबस्ता है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम ये उम्मीद वाबस्ता कर लें कि मसलन हमारी गुफ्तगू की आप तारीफ करें, आपसे एक उम्मीद वाबस्ता होगी। जैसे ही हमने उम्मीद वाबस्ता की, हमने कैंची मार दिया अपने और सीरत रसूल के बीच में, अलग हो गए। जैसे ही उम्मीद वाबस्ता होगी गलत जगह से, कनेक्शन किससे कनेक्ट है और किससे डिस्कनेक्ट है देखना होगा। अल्लाह और रोज़े आखिरत से ये उम्मीद वाला कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो दुनिया में किसी से वाबस्ता हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो अल्लाह से भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आखिरत से भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे आदमी के लिए सीरत रसूल उसवा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अभी हम खुद उस आयत की वजाहत और तफसीर पे गुफ्तगू नहीं कर रहे। अहम तरीन चीज़ उसमें यह है कि अल्लाह को कसरत से याद करता हो। फितरी सी चीज़ है, जब इंसान अल्लाह को कसरत से याद करेगा तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद उसके अंदर डेवलप होंगी, बढ़ेंगी, मजबूत होंगी।
یہ مختصر ہم نے صرف جملے. ان 3 شرطوں میں سے کوئی بھی شرط ایسی نہیں ہے جس کا تعلق کسی مذہب سے ہو. اللہ نام لینگویج کے اعتبار سے عربی میں، دوسری زبان والے اپنے نام کے حساب سے کریں. اب یہ اور بات ہے کہ جب سیرت رسول کو اسوہ بنائیں گے تو ان کے سامنے نیا راستہ اور صحیح راستہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد وہ آخرت کو تو سبھی مانتے ہیں. جتنے بھی عقائد ہیں اسلامی، لوگ نبوت کو مانے نہ مانے، امامت کو مانے نہ مانے، لیکن اللہ اور آخرت کو تو سب مانتے ہیں. اور شاید اسی لیے اللہ نے شرط لگائی ہے، رسول کے اسوہ ہونے کی شرط کو پیش کر رہا ہے. رسول اسوہ ہیں، شرط کس کی لگا رہا ہے؟ اللہ کو مانتا ہو اور آخرت کو مانتا ہو، جو چیز ہر مذہب میں کامن، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. ابھی جو ہماری گفتگو آگے آئے گی، جس اعتبار سے آگے آئے گی، اس اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول کی سیرت، آیت نے یہ بات پیش کی. یہ جو انداز ہے آیت کا، یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ سیرت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. لمن کانا، جس کو بھی امید ہو اللہ سے، آخرت سے، اور کثرت سے ذکر کرتا. یا دوسری جگہوں پہ بعض آیتوں نے اس بات کو پیش بھی کیا، مثلا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا. اگر رسول مسلمانوں کے لیے صرف رسول بن کے آئے ہیں تو پھر عالمین کے لیے رحمت کیسے بن گئے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بات بیچ میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ رسول کی ذات جو اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، وہ سب کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیش کس طریقے سے کر رہے ہیں. پیش کرنا اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم اپنا کس طریقے سے رہیں. جب ہم اپنائیں گے غلط تو پیش بھی غلط کریں گے نا. مثال کے طور پہ ایک گلاس پانی اگر ہم کسی کو دینا چاہیں، یہ گلاس سیدھا ہے، برادر عزیز نے زحمت کی پانی بھر کے رکھا، ایک گلاس پانی ہم کسی کو دینا چاہیں، اب ہم دکھا نہیں سکتے الٹ کے، سب گیلا ہو جائے گا. ہم گلاس ہی پہلے سے الٹا پکڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں، بوتل سے اس میں پانی ڈال لیں، تو ہم خود بوتل سے یا کسی نل سے، ٹیپ سے اپنے گلاس میں پانی نہیں لے پا رہے ہیں، تو آگے والے کو ہم دیں گے کیسے؟ وہی جو پیندے میں تھوڑا سا آئے گا وہی دے دیں گے. ہمیں بھی لگے گا کہ پانی دے دیا، اس کو بھی لگے گا کہ پانی مل گیا. ہمارا دینا اس بات پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم نے لیا کیسے. ان پٹ اس کے اعتبار سے آؤٹ پٹ. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جب لوگوں کے سامنے حتیٰ امام علی کو پیش کرتے ہیں تو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، رسول کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، اللہ کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. جہاں دیکھیں اہل بیت نے کیسے پیش کیا، خود رسول نے کیسے پیش کیا اللہ کو. وہ صرف مشہور کچھ جملے نہیں، تحقیق سے جائیں، روایات میں دیکھیں، سیرت رسول کو دیکھیں. اسوہ ہے نا سیرت، اسی پہ تو بات چل رہی ہے، سیرت رسول کو اسوہ بنائیں، اس انداز سے ہم پیش کریں. ہمارا انداز غلط ہوتا ہے پیش کرنے کا، اس لیے غلط ہوتا ہے کہ ہمارا انداز غلط ہوتا ہے اپنانے کا. کیونکہ پیش کرنا، ایک یہ پیش کرنا ہوگا کہ ہم آپ کے سامنے کہیں کہ آپ مثلا رسول کو مان لیجئے، اور ایک یہ نہیں، ہم اپنے کردار کو ایسا پیش کریں کہ آپ خود دیکھ کے پہچانے کہ ہاں مسلمان اسے کہتے ہیں. اور مثلا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا دین ہی غلط انداز سے ہے، ایک مکمل دین نہیں ہے، مکمل سسٹم نہیں ہے، تو آؤٹ پٹ بھی مکمل نہیں ہوگا نا، وہ بھی ناقص ہوگا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کس طریقے سے ہم نے اسوہ بنایا ہے اور کس طریقے سے پیش کیا ہے. یہ ہمارے اپنے روش پہ، سمجھ پہ، عقل پہ، علم پہ، ان ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ورنہ رسول کی ذات پوری دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے اسوہ ہے. آگے کی باتوں سے یہ بات مزید کھل کے سامنے آئے گی. ایک چیز ہم اب ایک الگ جہت سے پیش کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں آگے جا کے ملیں گی اور انشاءاللہ ہم لوگ نتیجہ لیں گے. ایک دنیا میں زمانے میں بہت بڑا موڑ آیا ہے رسول کی بعثت سے. انقلاب، تحریک. ایسا نہیں کہ رسول کے آنے سے پہلے لوگ قانون پہ عمل نہیں کرتے تھے. رسول نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے قانون دیا ہے تو یہ نیا کام نہیں. اس سے پہلے بھی لوگ قانون پہ عمل کرتے تھے. رسول نے بھی آ کے قانون دیا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ جو رسول کے پہلے کا زمانہ تھا اس زمانے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت. یاد رکھیے گا جو ہم نے بات کی ہے نا کہ چیز، ہاں، کہ دین ہمارا 1400 سال پرانا ہے تو مقابلے میں جو گمراہی ہے وہ کتنی پرانی ہے. یہ کنیکٹ ہوگا آگے آ کے زمانہ جاہلیت سے. وہ زمانہ جاہلیت ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی قانون تھے، قبیلہ پرستی تھی. وہ اپنے ان قانون کو نہیں توڑا کرتے تھے. تو ایسا نہیں کہ بالکل قانون تھے. ہاں ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں لا قانونی ایک حیثیت تھی لیکن قانون تھے، اصول تھے ان کے، ان کو فالو کرتے تھے. اپنے قبیلے کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے وغیرہ وغیرہ. رسول نے آ کے ان قانونوں کو توڑ کے اس کے مقابلے میں قانون پیش کیا. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ وہ جو قانون تھا وہ جاہلیت کی بنیاد پہ تھا. رسول نے علم کی بنیاد پہ پیش کیا. اور بڑا فرق بتائیں. انسان کے اندر ایک بہت بڑا جذبہ پایا جاتا ہے خواہشات کا، اور کچھ چیزیں انسان کی ضروریات. رسول سے پہلے جو زندگی گزاری جا رہی تھی وہ خواہشات کی زندگی تھی. لہذا جو قانون بنتے تھے وہ خواہشات کے مطابق بنتے تھے قانون. اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قانون آ کے پیش کیے یہ انسان کی ضروریات سے متعلق قانون ہے. خواہشات اور ضروریات کو ہم پہچانیں. بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہماری ضروریات بہت محدود ہیں، بہت مختصر ہے. خواہشات ہماری بہت وسیع. خواہشات کی فہرست کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان گمراہ خواہشات کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ضروریات کی بنیاد پہ عموماً گمراہ نہیں ہوتا ہے. شاید کبھی ہو جائے، نہیں ہوتا ہے. خواہشات کی ضروریات ہے ہی نہیں زیادہ، کیا گمراہ ہوگا. اسلام نے جو قانون بنایا ہے وہ انسان کی ضروریات کو نگاہ میں رکھ کے بنایا ہے. خواہشات کو اس اعتبار سے نگاہ میں رکھ کے بنایا ہے کہ خواہشات کو مارنے کا قانون بنایا ہے، ضروریات کو پورا کرنے کا قانون بنایا ہے. ضروریات میں صرف کھانا نہیں ہے انسان کا. ابھی تو کھانا ضروریات سے زیادہ خواہشات میں آ گیا ہے نا. یہ بات تو واضح ہے. ہمیں ایک ایسا کھانا کہ جو ہم کو صحت مند رکھے وہ کھانا ہے. اس کے مقابلے میں ہم ایسا کھانا کھاتے ہیں کہ جس پہ صحت کا دھیان تو نہیں دیتے ہیں، بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن ذائقے پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو کس میں آیا؟ خواہشات میں آیا کہ ضروریات میں آیا؟ خواہشات میں آ گیا آٹومیٹک. خواہشات کی ایج بہت چھوٹی ہوتی ہے. خواہشات کبھی بھی کہیں بھی ہو آپ دیکھیں، خواہشات کی ایج بہت چھوٹی ہوتی ہے. جس کھانے کا ٹیسٹ آپ لیتے ہیں، جب آپ رکھتے ہیں لقمہ تو ٹیسٹ آتا ہے نا، ذائقہ کتنی دیر رہتا ہے؟ جب تک وہ حلق تک گیا.
حلق سے جیسے نیچے اترتا ہے تو اب ذائقے کا کوئی کام نہیں ہے کوئی کام؟ اتنی سی دور ذائقے کا معاملہ ہوتا ہے. کتنی دور؟ ٹائم کے حساب سے کتنا ٹائم؟ شاید 5 منٹ. ابھی جب کھائیے گا رات میں کھانا جا کے دیکھیے گا کہ نوالا کتنی دیر میں جاتا ہے. 5 منٹ چلے مان لیں، 10 منٹ مان لیجیے. کتنی ایج ہوئی اس کی؟ مختصر سی ایج ہے نا. لیکن وہ جو ضروریات ہے باڈی کی، جسم کی ضروریات ہے، اس کے اعتبار جب کھانا کھایا جاتا ہے، اس کی ایج کتنی ہے؟ لائف ٹائم ہے نا. یہ جملہ ہے کہ نہیں ہم لوگوں کے درمیان رائج؟ تو کس کی ایج زیادہ ہوئی؟ ضروریات کی، خواہشات کی نہیں. جھگڑے کا آغاز جو ہے، اب یہ بات تفصیلی ہوگی اور پھر یہیں سے کنیکٹ ہوگا جو آج مسئلہ ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ آج جتنے بھی معاملات ہیں، کوئی معاملہ، دنیا کا کوئی معاملہ دین کے دائرے کے باہر نہیں ہے. اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ دین کے دائرے کے باہر ہے تو ہم احساس کمتری کا شکار. ہر معاملے کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسلام سے، دین سے. یہ بات انشاءاللہ کل جب گفتگو ہوگی تو مزید واضح کریں گے آپ کی خدمت میں. سارا جھگڑا اسی کا ہے کہ اس وقت جو قانون تھے وہ خواہشات کی بنیاد پہ تھے. قانون خواہشات پورا کرتے تھے، ضروریات نہیں. کیونکہ خواہشات کیا ہیں اس کو سمجھنے کے لیے علم نہیں چاہیے. خواہشات جہالت سمجھاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جاہلوں کیا خواہشات غالب آتی ہیں. پڑھا لکھا کہیں نہ کہیں جا کے اپنے خواہشات پہ کنٹرول کر لیتا، سب پہ نہیں کر پاتا ہے. 10%، 20%، 50%، 90% کچھ پہ کر لیتا. جاہل نہیں کر پاتا ہے، اور کہیں اگر کرتا بھی 1-2%، 10% پہ تو اتنا علم آتا ہے، علم ہی کنٹرول کرواتا ہے، جہالت نہیں کرواتی ہے. لہذا جو خواہشات کے قانون ہوتے ہیں وہ جہالت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اس وقت کے جو قوانین تھے وہ خواہشات کے قوانین تھے. زمانے جاہلیت کے بارے میں جو باتیں قرآن مجید نے کہی ہیں، جو باتیں روایات میں ہم اس میں سے بعض مثالیں پیش کریں گے آپ کے سامنے، وہ ساری چیزیں جا کے ختم ہوتی ہیں خواہشات پہ. اس کے مقابلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون جو قانون لے کے آئے ہیں وہ انسان کی ضروریات کی بنیاد پہ تھا. لہذا اس جاہلوں کے قانون میں انسانی ویلوز نہیں تھے، انسانی اقدار نہیں تھے. انسان پست تھا، انسانیت کی ویلو نہیں تھی، مادیت کی. مثلا غریب کی عزت نہیں تھی، مالدار کی عزت تھی. یہ عزت انسان کی نہیں ہوئی، مال کی عزت ہوئی. مالدار اس غلط فہمی میں رہتا تھا کہ اس کی عزت ہو رہی ہے، در واقع مال کی عزت تھی، اس کی تھوڑی تھی. جس دن مال چھن جائے گا اس کی عزت ختم ہو جائے گی. تو کیا ہوا ہے؟ احمق ہوا نا بیچارہ. غلط فہمی میں ہے کہ ہماری عزت ہو رہی، مال کی عزت ہو رہی. جو دنیاوی چیزیں ایکسٹرنل چیزوں کی عزت ہوتی تھی، انٹرنل چیزوں کی نہیں ہوتی تھی. انسانی ویلوز جو ہیں، انسانی صفات، وہ انٹرنل چیز ہے. انسان کے اندر تقوی، انسان کے اندر اخلاق کا ہونا، انسان کے اندر دینداری ہونا، انسان کے اندر علم ہونا، انسان کے اندر معرفت ہونا، انسان کے اندر بصیرت ہونا، یہ انسانی انٹرنل صفات ہیں. اس کی عزت نہیں تھی. کس کی عزت تھی؟ عہدہ، مین پاور، طاقت، مسل پاور، دولت، ان چیزوں کی تھی. یہ ایکسٹرنل چیزیں ہیں، ان کی عزت ہوتی تھی. یہ ساری چیزیں خواہشات کی فہرست میں آتی ہیں، خواہشات کے خانے میں آتی ہیں. وہ چیزیں ضروریات کے خانے میں آتی ہیں. رسول نے دنیا کو اس وقت تو مسلمان بھی نہیں تھے، اتنے گنے چنے لوگ تھے کہ جن کے پہلے سے ایمان تھا، دین ابراہیمی پہ باقی تھے. رسول نے دنیا کو خواہشات کے دلدل سے، غلاظت سے، اندھیرے سے نکال کے ضروریات کی معرفت عطا کی.
یہ انقلاب تھا لوگوں کے اندر. یہ جو انقلاب ہے، یہ انقلاب شکل انسانی کو حقیقی انسان بناتا ہے. یہ انسان جو بدن ہے، باڈی ہے جو پیدا ہوتا ہے، یہ انسانی ہارڈ ویئر ہے. اس کے اندر انسانی سافٹ ویئر بھی چاہیے. کبھی کبھی اس کے اندر حیوانی سافٹ ویئر انسان ہوتا ہے. جب اس کے اندر حیوانی سافٹ ویئر انسان ہو جاتا ہے تو جتنے درندے ہیں اور حیوان ہیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آپ جا کے دیکھیے دنیا میں آج انسانوں کو جتنا نقصان انسان نے پہنچایا ہے، انسانوں نے اتنا جانوروں نے نہیں پہنچایا ہے. اور انسانوں کو نقصان جاہلوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے. اور وہ جاہلیت کسے کہتے ہیں، پڑھا لکھا کیسے کہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آج کی تعلیم غلط ہے جاہل پڑھنے کی. اس پہ انشاءاللہ یاد رہا تو گفتگو ہوگی والا سوال والا، چونکہ ہم نے پوائنٹس نہیں لکھا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یاد رہا تو انشاءاللہ ہم لکھ لیں گے تو گفتگو کریں گے. وہ کسے کہتے ہیں پڑھا لکھا کیا ہے، علم کیا ہے؟ یہ جو آج تعریف ان کی بتائی جا رہی ہے غلط ہے. رسول نے جو کام کیا ہے وہ لوگوں کو خواہشات کے دلدل سے، سمندر سے نکالا ہے اور ضروریات پہچانا ہے. یہ رسول کا انقلاب ہے. خواہشات کی بنیاد پہ انسان پست ہوتا ہے، ضروریات کی بنیاد پہ اس کے اندر جو ویلوز اور اقدار ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. جس کے نتیجے میں کیا ہوا، وہ انسان جو عربی بدو تھے، بات بات پہ لڑتے تھے، آپ کو یقیناً سنی ہوگی یہ باتیں، باراز ہوتی ہیں. جانوروں کی چراگاہ پہ لڑتے تھے. مثلاً کیمپ ڈال کے رہ رہے ہیں کسی میدان میں، ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پہ ہریالی ہے، ہمارے جانور وہاں چریں گے کہ آپ کے جانور چریں گے. اس پہ لڑائی ہوتی تھی، قتل ہوتا تھا. پانی پہ لڑتے تھے، یہ پانی گڈھے میں بھرا ہوا یہ ہمارا ہے کہ آپ کا، اس پہ لڑتے تھے، قتل ہوتا تھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے تھے. اور ایسا نہیں کہ ایک قتل ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. انہوں نے قتل کیا، اس کے بدلے میں انہوں نے قتل کیا، پھر اس کے بدلے میں انہوں نے قتل کیا، پھر اس کے بدلے میں انہوں نے، جب تک ممکن تھا ان کے لیے سلسلہ چلتا رہتا تھا. یہ تھے انسان. رسول نے ان کو وہاں سے نکالا، انسانی ویلوز اقدار کو. آج دنیا جس کو ترقی کہہ رہی ہے، ان خواہشات کو ابھارنے کو ترقی کہہ رہی ہے. یہ آج کا بہت بڑا دھوکہ ہے انہی خواہشات کو. یہ انشاءاللہ گفتگو ہماری اس جگہ سے کل سے ہوگی. اور کون لوگ ہیں، کیا ہیں، کس پیمانے پہ، کس اعتبار سے ہیں. کیونکہ ہمارے اعتبار سے کوئی بھی گفتگو اگر ہم لوگ کر رہے ہیں رسول کی اور دین کی، اور یہ ساری گفتگو صرف اس اعتبار سے ہو کہ ہم ماضی کے حالات اور واقعات کو بیان کر دیں اور آج کی جو بھی چیزیں ہیں اس پہ تطبیق نہ ہو، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ گفتگو ناقص ہے، بات آدھی ہے. جب تک وہ آج والی سے اس کا کیا کنیکشن ہے وہ نہ ثابت ہو جائے. لہٰذا ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ہمیں لگتا ہے کہ اب 1 گھنٹے سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیں، ہمارا وقت مکمل ہو گیا. ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اسی جگہ سے انشاءاللہ کل ہم گفتگو شروع کریں گے. ہم ابھی یہاں پہ بھی ہیں اور ہیں 2-3 دن. جس کے ذہن میں جو سوال ہو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.